فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کر دیا، زیادتی تو نہیں کر دی، ایسی کوئی چیز تو تمہارے کھاتے میں نہیں لکھ دی جو تم نے کی نہیں ہے؟ وہ اعتراف کرے گا تمام گناہوں کا اور ان تمام اعمال کا، اس لیے کہ وہاں پر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، ورنہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، وہ جو اعضاء ہوں گے انسان کے وہ بولنا شروع کر دیں گے، سب کو پتہ ہوگا کہ انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ انکار نہیں کرے گا، اعتراف کر لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو انصاف ہی انصاف ہے، ظلم ہوگا نہیں، ایک نیکی ہے تمہاری ہمارے پاس، اور ایک بطاقہ اس کو پکڑا دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس لیے کہ یہ گناہگار بندہ ہوگا مومن، اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اور کہا جائے گا کہ جاؤ اور میزان میں تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تو وہ تعجب سے پوچھے گا ما ھذہ البطاقہ ما ھذہ السجلات، یہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر جو میرے گناہوں کے لکھے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں اس ایک بطاقہ، اس ایک پرچی کی کیا حیثیت، کیا وزن ہے؟ لیکن جب وزن کیا جائے گا تو وہ ایک پرچی اور ایک بطاقہ، وہ ایک ٹکڑا، وہ بھاری بن جائے گا، اور اس سے مومن کی مغفرت ہو جائے گی۔ بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال ناموں کا وزن ہوگا، اور معتزلہ نے جس بنیاد پر انکار کیا تھا اب تو انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اعمال اعراض ہیں، اذا وجد فتلاشا، اب وہ بات بھی نہیں رہی، اس لیے کہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آواز عارض ہے اور وہ محفوظ ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی حرکات یہ اعراض ہیں لیکن وہ محفوظ ہو رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، سالوں کے بعد دیکھی جا رہی ہیں۔ گرمی سردی ان کو دیکھا جا رہا ہے، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، بخار بدن میں نظر نہیں آتا لیکن اس کو دیکھا جاتا ہے، بخار 100 ڈگری کا ہے، 101 کا ہے، 102 کا ہے، اب تو وہ بات ہے ہی نہیں۔ اور سائنس نے ترقی کی ہے تو جتنی بھی سائنس ترقی کر رہا ہے اس سے نہ قرآن کریم کی کسی آیت کی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ارشاد کی تردید ہوئی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کی تردید ہوئی ہے، اس کی مزید تصدیق ہی تصدیق ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے کہ جی اموات سے جو پوچھا جائے گا کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس قبر میں حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پہلے ٹی وی تھا، اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل پر دنیا کے دوسرے کونوں میں کچھ ہوتا ہوا لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس میت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے درمیان کے تمام حجابات اٹھا دیں اور جتنی بھی اموات ہیں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں، ان سے پوچھا جائے کہ ما تقول فی ھذا الرجل۔ بہرحال اس وقت کی بات تھی کہ معتزلہ اس کا انکار کرتے تھے کہ وزن اعمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعمال ہوئے اور اب ختم، کیسے ان کا وزن ہوگا؟ بس عادل مراد ہے، انصاف مراد ہے، وہ ہوگا جس طرح بھی ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، لیکن یہ کہ قرآن کریم کی
آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال ہی کا وزن ہوگا، اعمال ہی کا وزن ہے اصل۔ تمثیل کے طور پر تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہوں گے ان کا وزن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا ایک آدمی لایا جائے گا، لیکن اس کا وزن ایک حبہ، ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے والوں کا وزن ہوگا، لیکن محققین محدثین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خود اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ اور اب میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ بات تو رہی ہی نہیں ہے کہ اعمال کیسے محفوظ ہیں کہ ان کا وزن ہوگا، اب تو یہ بات باقی ہی نہیں رہی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنْ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ تو وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے تو قسطاس العدل بالرومیہ، یہ بات کھڑی ہو جاتی ہے کہ کیا قرآن کریم کے اندر کوئی غیر عربی لفظ بھی ہے، جبکہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بعض حضرات نے تو یہ جواب دیا ہے کہ چند الفاظ ہیں اور وہ اگر عربی کے اندر آگئے دوسری زبانوں سے لے لیے گئے، اب وہ عربی ہی بن گئے۔ اور یا پھر یہ توارد لغات ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو کئی زبانوں کے اندر وہی مشترک ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رومی زبان میں بھی اس کو قسطاس کہا جاتا ہو اور عربی کے اندر بھی اس کے لیے یہی لفظ مستعمل ہو۔ وَيُقَال الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسط وہ مقسط کا مصدر کیسے ہو گیا، جو کہ مقسط باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مصدر تو اقساط ہونا چاہیے۔ قسط کیسے؟ تو یا تو یہ ہے کہ یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے بحذف الزوائد، اور یا پھر یہ کہ یہ مقصود ہے کہ مقسط کا مادہ اور اس کا اصل قسط، اگرچہ مقسط کا مصدر اقساط ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قسط یہ انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظلم اور جور کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ حجاج ابن یوسف کا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جب حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اور حجاج نے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا عادل قاسط۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ سعید ابن جبیر ڈر گئے، لیکن حجاج تھا ادیب، اس نے کہا نہیں، اس نے عادل مجھے عادل سے نہیں کہا، بلکہ عدول عن حدود اللہ اس کے معنی میں کہا ہے۔ اور قاسط وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سعید ابن جبیر سے پوچھا، انہوں نے کہا میری یہی مراد ہے۔ تو ازداد میں سے ہے، انصاف کے معنی میں بھی اور جور کے معنی میں بھی آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو باب انہوں نے قائم کیا ہے اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال ان کو وزن کیا جائے گا، دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک پیغام دے رہے ہیں اپنی کتاب کے آخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث جن لوگوں تک پہنچے تو ان کو یہ پتہ ہو، اس لیے کہ اعمال آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی معتبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔
इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। फिर बुखारी के अंदर आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी अमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मतलूब नहीं होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो अमल बिल्कुल बेवज़न है। आपने वो मशहूर हदीस पढ़ी भी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आदमियों का जिक्र किया है, आलिम का, सखी का और शहीद का। कितने बड़े बड़े आमाल हैं, लेकिन आलिम से कहा जाएगा इसलिए कि दिलों का हाल तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वो तो इसलिए था लियुक़ाल इन्नका आलिम वक़द क़ील। अब कोई बदला हमारे पास नहीं है। सखी से कहा जाएगा ठीक है तुमने माल लुटाया और खैर के उमूर में बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन ताकि कहा जाए कि बहुत बड़ा सखी है, वक्त का हातम ताई है, वक़द क़ील। बदला मिल गया दुनिया के अंदर, जो तुम्हारा मकसद था वो तो हासिल हो गया, अब हमारे पास कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं है। और इसी तरह शहीद से कि ठीक है तुमने जान तक लड़ा दी, लेकिन ये कि मकसूद तो तुम्हारा हमारी रजा नहीं थी। ये कहा जाए कि बड़ा शुजा है, बड़ा बहादुर है, बड़ा सूरमा है, वक़द की। तो वहां भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बात समझा दी कि देखें अमल वही मोतबर है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हो। ये हदीस लाकर, और यहां भी अब यही मकसूद है कि देखें आमाल का वजन होगा, और आमाल का वजन एक तो है अवामुन्नास के लिए, लेकिन उलमा का वजन, मैं साथियों से अर्ज करता हूं कि उलमा का वजन, उलमा के आमाल का वजन यहां दुनिया में भी है, आखिरत में होगा ही होगा, लेकिन यहां दुनिया में भी है। मैं खास तौर से अपने फज़लाए किराम की खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं। आप हजरात के सरों पर पगड़ियां सजाकर आज आपको रुखसत किया जा रहा है और आपको मुआशरे के अंदर मुआशरे की इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए भेजा जा रहा है। जिस मकसद को लेकर आप आए और आपने 8-10 साल पढ़ा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आया है कि इन असातिज़ा किराम की मेहनतों और इन मुखय्यर हजरात की कुर्बानियों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उलूम नबविय्या से नवाजा है, और अब आप पर एक भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। आप खल्क़ खुदा के पास जा रहे हैं और अल्लाह के दीन का पैगाम लेकर जा रहे हैं। देखें, अवामुन्नास से जो हम कहेंगे उनके सामने हम तकरीर करेंगे, उनके सामने हम बात करेंगे, उनके सामने हम कुरान का दर्स देंगे, उनके सामने हम हदीस का दर्स देंगे। दुनिया में सिर्फ आलिम है जिसके बारे में ये देखा जाता है कि जो कुछ आलिम कह रहा है
اس کا اس کے اوپر خود عمل ہے بھی یا نہیں. کسی اور کے بارے میں یہ معیار نہیں ہے. ایک ڈاکٹر وہ دل کا معالج ہو، ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، اور اس کے پاس کوئی مریض جائے، دل کا مریض، اور اس سے کہا جائے کہ نہیں وہ تو خود دل کا مریض ہے، اس کو خود ہارٹ اٹیک ہوا. بھئی ڈاکٹر بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، بیمار ہوتے ہیں. تو کوئی مریض اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار نہیں کرے گا کہ میں جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں وہ خود دل کا مریض ہے. وہ کہے گا مجھے اس سے کیا غرض ہے بھئی، وہ دل کا مریض ہے یا نہیں ہے، وہ دل کے امراض کا ماہر ہے اور وہ دیکھ لے گا اور میرا علاج تجویز کر دے گا. بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے. معذرت کے ساتھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی وہ نشئی ہوتے ہیں، مختلف نشے کرتے ہیں. اچھا وہ ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، لیکن مریض یہ نہیں دیکھتا، اس کو پتا بھی ہو کہ ڈاکٹر کا عمل یہ ہے، وہ نشئی ہے، تو بھی وہ کہتا ہے جی مجھے اس سے کیا غرض ہے، مجھے تو ڈاکٹر کو دکھانا ہے اپنے آپ کو، اور وہ ماہر ڈاکٹر ہے، وہ نسخہ لکھ دے گا اور میں اس سے علاج کراؤں. میں نے دیکھا ایک ڈاکٹر کو، وہ پولیو کا مریض تھا، یعنی پولیو اس کو ہوا تھا اور وہ لنگڑا کے بیچارہ چل رہا تھا، لیکن وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور اس پر بڑا رش ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خود پولیو کا مریض ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ڈاکٹر خود مریض ہے، خود وہ تندرست ہے، ہمیں تو جا کے بھئی اس سے علاج کرانا ہے بس. آپ کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں اگر، اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ جی مجھے مسجد بنانی ہے، آپ اس کا نقشہ بنا دیں، مجھے مکان بنانا ہے 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا، اچھا میری ضروریات، میری ریکوائرمنٹ یہ ہیں، آپ اس کے اندر کس طرح اس کو سمو سکتے ہیں. اچھا آپ کسی اور چیز کا نقشہ بنوانے جاتے ہیں، آپ سے کوئی کہے کہ بھئی یہ جو انجینئر ہے یہ تو خود ایک جھونپڑے نما مکان کے اندر رہتا ہے، بھی اس کا خود سے مکان ٹھیک نہیں ہے، تم اس سے کیوں نقشہ بنواؤ گے؟ آپ یہ کہیں گے بھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وہ کس طرح کے مکان میں رہتا ہے، اس نے اپنے مکان کا نقشہ کیسے بنایا ہوا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں نے تو سنا ہوا یہ ہے کہ یہ اچھا خاصا ماہر انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، میں تو اس سے نقشہ بنواؤں گا. یعنی دنیا میں لوگ کسی بھی اور معاملے کے اندر جس سے بھی رجوع کرتے ہیں، خود اس کے عمل کو وہاں پر پرکھتے نہیں ہیں کہ پہلے اس کے عمل کو پرکھا جائے اور اس کے بعد اس کے علم سے، اس کے فن سے استفادہ کیا جائے. لیکن علماء کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کسی مسجد کے اندر امامت، اور امامت معمولی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے. میں طلباء سے، علماء سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دیکھیں امامت کو کبھی بھی آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. امامت دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور دین کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن مسجد نبوی کے 10 سال آپ ہی امام اور خطیب رہے. اس لیے جس کو مسجد کی پیشکش ہو وہ اس کو سعادت سمجھ کر قبول کرے. یہ نہیں کہ جی مجھے تو مسجد کا امام نہیں بننا، مجھے تو کہیں آگے جا کر کوئی بڑا کام کرنا ہے. بھئی مسجد کی امامت میں آپ بہت بڑی دین کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی نے اگر اپنے محلے کی مسجد کا امام کسی عالم فاضل کو مقرر کرنا ہو تو وہی دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت کیسی ہے.
اچھا اگر وہ پہلے سے وہ اس کو جانتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل کیسا ہے. وہ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اچھا جی فلاں مولانا صاحب سے مسئلہ، بھئی وہ مفتی صاحب تو ہیں یار لیکن یار ان سے مسئلہ پوچھنے کا دل نہیں کرتا. اچھا میں فلاں مولانا صاحب سے پوچھ لوں گا. جی یعنی اگر لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی عالم کا خود اپنے پڑھے ہوئے پر عمل نہیں ہے، اس کی وجہ قطع کسی طور پر کسی وجہ سے عالمانہ نہیں ہے، یا اس کے معاملات صاف نہیں ہیں، یا خدا نخواستہ اخلاقیات کے اعتبار سے کسی درجے میں کوئی کمی ہے، تو لوگ ایسے عالم سے کوئی استفادہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، مسئلہ پوچھنے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کے اعمال کا وزن تو ہوگا، وہ تو ہوگا آخرت میں، لیکن جو علماء ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے اعمال کا یہاں دنیا میں بھی وزن ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر آدمی عالم کو تول رہا ہوتا ہے اور اس کے وزن کو تول رہا ہوتا ہے، ہر مقتدی، اور اسی طرح ہر طالب علم اپنے استاد کے عمل کو، اور اسی طرح ہر محلے کا آدمی محلے کے امام صاحب کے عمل کو وہ تول رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. اور دیکھیں ہم نے صحابہ کرام کے متعلق یہی پڑھا کہ بہت سی جگہوں میں اسلام صرف صحابہ کو دیکھ کر لوگوں نے قبول کیا ہے. کوئی ان کا نہ ان کی زبان وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، نہ ان کو قرآن اور حدیث کی تفصیلات کا کوئی علم تھا، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی وضاقتہ کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، اور اسلام ان کے دل کے اندر آ گیا. علماء کرام بھی انبیاء کے وارث ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور علماء کا مقام انبیاء کے ورثہ کا ہے. إِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست ضرور کروں گا، اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں کی خدمت میں جو فاضل بن کر معاشرے میں جا رہے ہیں، کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور اپنی بات سے پہلے اپنا عمل اور اپنا کردار دیکھنا ہے اور دکھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرمائیں گے. آپ کی بات کو لوگ دل سے قبول کریں گے، آپ کو لوگ آنکھوں پر بٹھائیں گے، آپ کو عزت دیں گے جس کا تصور تک آپ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ کہ پہلے ہمیں اور آپ کو اس معاشرے کے اندر رسول اللہ کا وارث بن کر دکھانا ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. دیکھیں اعمال کا وزن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ اخلاص سے ہے. کسی کا عمل وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہی بتایا ہے، یہی فرمایا ہے کہ انسان کے عمل کا وزن وہ گھٹتا یا بڑھتا ہے، وہ اس بنیاد پر
کہ اس نے عمل کس لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے یا ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس بنیاد پر اعمال کا وزن بنتا ہے۔